السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی جو آپ کے دل اور دماغ کو جھکجھور دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی مسلم لڑکی کی جس کے یقین اور اللہ پر بھروسے نے ایک خونخوار ڈاکو کے دل میں توبہ کی چنگاری جلا دی۔ اس کہانی میں ایسا کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے گناہوں کی دنیا چھوڑ دی اور ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہاں، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اور اسلامی معلومات پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کو۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور کی، جہاں ہری بھری وادیوں اور ایک شانت تالاب کے کنارے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس گاؤں میں رہتی تھی ایک مسلم لڑکی جس کا نام تھا عالیہ۔ عالیہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی اتنا ہی صاف اور نیک تھا۔ اس کا اللہ پر اٹوٹ یقین تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، میری حفاظت کا ذمہ صرف اللہ تعالی نے لیا ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس ہمت اور یقین کی تعریف کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ اسے اس کی نادانی سمجھتے تھے۔ اسی گاؤں کے پاس ایک جنگل تھا جہاں ایک خونخوار ڈاکو ظفر کا راج چلتا تھا۔ ظفر ایسا شخص تھا جو غریبوں کا مال لوٹتا، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا اور گاؤں والوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے کیونکہ ظفر کی نظر اگر کسی لڑکی پر پڑ جائے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ لیکن عالیہ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بے فکر ہو کر اپنی زندگی جیتی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک دن کی بات ہے، عالیہ گاؤں کے تالاب پر نہانے گئی۔ تالاب کے کنارے شانتی تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور عالیہ اپنے رب کی عبادت میں مگن تھی۔ اسی وقت ظفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر تالاب پر پڑی اور جیسے ہی اس نے عالیہ کو دیکھا اس کا دل دھڑک اٹھا۔ عالیہ کی خوبصورتی نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اس نے سوچا، ایسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اسے تو میں ہر حال میں حاصل کروں گا۔ ظفر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ ایک خط لکھو اور عالیہ کے باپ تک پہنچاؤ۔ خط میں اس نے صاف صاف لکھوایا، مجھے تمہاری بیٹی عالیہ بہت پسند آئی ہے، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور اس سے گناہ کروں گا۔ اگر تم اپنے گھر سے نہیں گئے تو میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ یہ خط لے کر ظفر کے ساتھی عالیہ کے گھر پہنچے اور اس کے باپ حاجی یوسف کو وہ خط تھما دیا۔ حاجی یوسف نے جب وہ خط پڑھا تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگے، اب میں کیا کروں؟ میری بیٹی کی عزت خطرے میں ہے اور یہ ڈاکو اتنا خطرناک ہے کہ میرے خاندان کو ختم کر سکتا ہے۔ حاجی یوسف گھبراہٹ میں ادھر ادھر سوچنے لگے۔ تبھی انہیں خیال آیا کہ گاؤں میں ایک سردار خالد رہتا تھا جو ہمیشہ گاؤں والوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ فوراً خالد کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا، لیکن خالد نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس نے کہا، حاجی یوسف، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ظفر بہت خطرناک ہے، اگر میں نے اس کا وروଧ کیا تو وہ میرے خاندان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ میری بھی ایک جوان بیٹی ہے اور مجھے اس کی فکر ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، مجھے معاف کر دو۔ حاجی یوسف کا دل ٹوٹ گیا، وہ نراش ہو کر گھر لوٹ آئے۔ جب عالیہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے باپ کی پریشانی دیکھی۔ حاجی یوسف نے سارا واقعہ عالیہ کو بتایا۔ عالیہ نے شانتی سے سنا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے ہمیشہ مجھ سے کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے بھی یہی سیکھا ہے کہ میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ آپ آج رات کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ حاجی یوسف اپنی بیٹی کی ہمت اور یقین دیکھ کر حیران تھے۔ آخر کار انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا۔ رات کا وقت آیا، جنگل سے ظفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عالیہ کے گھر پہنچا۔ گھر میں سناٹا تھا اور صرف ایک کمرے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔
ظفر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس نے دیکھا کہ عالیہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی روحانیت تھی کہ ظفر کا دل کانپ اٹھا۔ عالیہ اس وقت قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت سن کر ظفر کا بدن سہر اٹھا، اس کا دل جیسے پگھلنے لگا۔ اس نے سوچا میں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں اور اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، میرے جیسے گناہگار کا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا اور عالیہ سے بولا میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے۔ عالیہ نے شانتی سے پوچھا ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم رک گئے؟ ظفر نے جواب دیا میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، میں نے لوگوں کا مال لوٹا، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا، لیکن آج قرآن کی ان آیتوں نے میرے دل کو ہلا دیا۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ کسی کا حق ماروں گا، نہ کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر ظفر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھی حیران تھے، انہوں نے پوچھا ظفر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو دنیا کو ڈراتے تھے اور آج تم کس سے ڈر رہے ہو؟ ظفر نے جواب دیا مجھے صرف اللہ کا خوف ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ظفر کا دل پوری طرح بدل چکا تھا۔ اس نے سوچا میں نے جن جن لوگوں کا حق مارا ہے مجھے ان کا مال واپس کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اسے ایک یہودی بیپاری اشاق کا خیال آیا جس کا مال اس نے لوٹا تھا۔ ظفر اشاق کے پاس گیا۔ اشاق نے اسے دیکھتے ہی کہا اب کیا لوٹنے آئے ہو؟ پہلے ہی سب کچھ لے گئے، اب میری جان لوگے؟ ظفر نے جواب دیا نہیں اشاق، میں لوٹنے نہیں آیا، میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میں تمہارا سارا مال لوٹانے آیا۔ یہ سن کر اشاق حیران ہوا۔ اس نے کہا میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جب تم میری ایک شرط مانو گے۔ میری دکان میں ایک ٹوکری رکھی ہے، اس میں سونے کی اشرفیاں، تم جاؤ اور وہ ٹوکری اٹھا کر لاؤ۔ ظفر بنا ڈرے ٹوکری کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر لایا۔ جب اشاق نے ٹوکری کھولی تو اس میں سانپ کی بجائے سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اشاق نے حیرانی سے کہا ظفر میں نے تو اس ٹوکری میں سانپ رکھا تھا، میں تمہاری توبہ کی سچائی آزمانا چاہتا تھا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کی توبہ اتنی پوتر ہو جاتی ہے کہ مٹی بھی سونے میں بدل جاتی ہے۔ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے کیونکہ سانپ کی جگہ اشرفیاں ہیں۔ اشاق نے آگے کہا یہ دیکھ کر میرا دل بھی اسلام کی طرف جھک گیا، میں آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا۔ یہ سن کر ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اشاق کو گلے لگایا اور اسے کلمہ پڑھایا۔ اس طرح ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے، چاہے آپ نے کتنے ہی گناہ کیے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائیں تو وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، سود کھانا ہو یا کوئی غلط کام کرنا ہو، تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔